بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار عارف صاحب کی شاعری پہ جاری سلسلہ گفتگو، ہم ان کی غزل پہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی کو آج آگے بڑھائیں گے احمد جاوید صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ جناب۔ تو آج شاید ہماری گفتگو جو ہے وہ دو اجزاء میں ہو، ایک تو غزل کی کچھ ان کی دیگر جہتیں بیان ہو جائیں، اس کے بعد ان کی مذہبی شاعری کا مطالعہ کرنے کے لیے جو تمہید درکار ہے وہ تمہیدی کلمات میں اس نشست میں کہہ دوں اور پھر اس کا مطالعہ اگلی نشست میں تمام کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹھیک ہے شاہد اعوان صاحب؟ جی بالکل، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ تو ان کے یہاں ان کی غزلوں میں بلکہ نظموں میں بھی ایک جیسے تاریخی شعور، مذہبی تناظر اور جمالیاتی پرسپیکٹو میں اظہار پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اور اس کے پیچھے جیسے ایک اصول کار فرما ہے کہ اگر شعور جمال اور ذوق جمال گہرا ہو، پختہ ہو اور اپنے اساسیات پر قائم ہو تو بدصورتی جو ہے وہ صرف آنکھوں کے لیے نہیں بلکہ دل اور دماغ کے لیے بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو بدصورتی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اپنے اندر دیکھتا ہے وہ بدصورتی تو اس کا ازالہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، اور وہی بدصورتی اپنے باہر جب دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے ظلم، اسے کہتا ہے فساد وغیرہ۔ تو ان کے یہاں یہ جو دوسری جہت ہے کہ دنیا کو بھی ایک قانون جمال پر دیکھنا، دنیا کو بھی جمالیات کے عطا کردہ جمالیاتی شعور کے دیے گئے توازن سے ہم آہنگ دیکھنا، یہ گویا ہمارا ایک جمالیاتی تقاضا ہے، اور یہ تقاضا اگر پورا نہ ہو تو دنیا اور خود اپنے نفس کے ساتھ تعلق کو سمجھنے اور اسے عمل میں لانے یا اسے سدھارنے کی کوئی بھی فیکلٹی، ذہن کی یا ارادے کی کوئی بھی فیکلٹی کارگر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا دل تمہیں نیکی سے محبت اور گناہ سے کراہت ہو جائے، نفرت ہو جائے، یعنی یہ چیزیں تمہارے تقویٰ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب کا انٹرنلائز ہو کر پھر مرکز عمل اور مبدأ احوال بن جانا۔ تو اگر جمالیاتی شعور کی کمک حاصل نہ ہو تو ہم جو چیزیں مانتے ہیں یا جو چیزیں جانتے ہیں ان میں لیو کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، انہیں ان کے ایسنس میں تجربہ کرنے کی صلاحیت سے محروم رہیں گے، کیونکہ انسان کا جو آخری پیراڈائم ہے ترک اور قبول کا وہ ہے بدصورت اور خوبصورت، یعنی برائی بدصورت ہے، اچھائی خوبصورت ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھائی کے پورے میٹافزیکل آرڈر کو اپنے اندر گویا حسی طور پر رواں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح اس اچھائی کی حفاظت، اس اچھائی سے پیدا ہو جانے والے ذوق اور قلب کی حفاظت میں ایسی حساسیت بھی مجھے نصیب ہو گئی کہ اس سے متضاد ہر صورت، ہر خیال، ہر مفہوم مجھے جو ہے وہ بدصورت لگتا ہے، قابل نفرت لگتا ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ افتخار عارف صاحب کے یہاں ایک بہت ہیومین جمالیاتی شعور اور طرز احساس کا سماجی، سیاسی اور معاشرتی دائروں میں کس طرح اظہار ہوا ہے، یا یہ کہ حسن اور قبح یعنی جمال اور بدصورتی
ان کا تصادم کس طرح جو ہے وہ کیسے کیسے نتائج پیدا کرتا ہے، اور اس میں کوئی پوزیشن لینے کے لیے جمالیاتی ذوق اور اس کے شعور سے کیا مدد ملتی ہے، بلکہ اس کی نوعیت کو اندر تک جھانکنے کے لیے جمالیاتی شعور کی آنکھیں کھلی نہ ہوں تو محض عقل وغیرہ سے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا جہاں چیزیں اپنی آخری ڈیفینیشن میں اگلی اور بیوٹیفل ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ان کے دو طرح کی شاعری بہت مقبول ہے۔ ایک تو وہ نوجوانوں کے رقع نویسی میں کام آنے والی شاعری، وہ بھی بہت مقبول ہے، اور ایک یہ جو سیاسی آہنگ اور سماجی جیسے سماجی شعور میں جیسے ایک انقلابی تموج پیدا کرنے والی شاعری، یہ بھی مقبول ہے۔ تو یہ وقت، مثال کے طور پر، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ اب اس میں قابل شرح چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جیسے کچھ مسلمات ہیں تاریخ کے بارے میں، اور تاریخ کو عبرت کی جگہ بنانے کے معاملے میں، تو وہ اگر پیش نظر ہو، اور ہر آدمی کے انشاءاللہ پیش نظر ہوگا، تو یہ شعر مزید سمجھنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ شعر ہمارے لیے چیلنج بنتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی موجودہ بے حسی وغیرہ کا کچھ علاج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ شعر اپنے مضمون اور اپنے آہنگ اور اپنے اندر چھپے ہوئے پیشن کے ساتھ ہمارے نظام جذبات و احساسات میں داخل ہوا یا نہیں۔ تو یہ شعر اگر ہمارے ساتھ ایک احساساتی ہمیں اس شعر سے ایک احساساتی ہم آہنگی میسر آ جائے، تو وہ اس شعر کے دماغ پر مرتب ہونے والے ہر مفہوم سے زیادہ بامعنی ہے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اب اس میں کہ رعونت، وقت، اب اس میں کیا ہے، خدا کے لہجے میں بول رہا تھا۔ خدا کے لہجے میں ایک ابدی تحکم ہوتا ہے، یعنی وہ زمانے پر بھی حاکم ہے نا، وہ زمانے سے اوپر ہے، تو وہ اس اعتماد سے بولے گا کہ اس وقت اس کو پرانا نہیں کر سکتا، مکان اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کا لہجہ نقل کرنے والے کچھ مسخرے ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں انسانوں میں، اور وہ بھی گویا اسی مسند پہ اپنے آپ کو بٹھا کر خطاب کرتے ہیں جو مسند خدا کی ہے اور جس کا تصور باندھا جا سکتا ہے کہ وہ ماورائے زمان و مکان ہے۔ تو اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنا آدمی زور سے بولے گا اتنا وہ وقت کے نشانے پر جلدی آئے گا۔ دھیمی آواز تاریخ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن بلند آواز اور اونچا لہجہ اور مبارزت طلبی والا انداز یہ وقت کی تخریبی طاقت کو جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جیسے اس میں ایک تھیوری سی ہے، اور اسی کا دوسرا شعر ہے کہ پہلا شعر سمجھیں کہ یہ ریاست پر ہے، اور دوسرا شعر ریاست اور معاشرے دونوں کی مجموعی صورتحال پر ہے، جس میں ریاست ظالم ہے اور معاشرہ مظلوم ہے۔ تو دیکھیں کتنا اچھا شعر ہے، اس میں تھوڑا سا باریکی ہے زبان کی، وہ بھی کھول دی جائے تو اور اچھا لگنے لگے گا کہ نہ جانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے، نہ جانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے، ہوائیں چیخ پڑیں التجا کے لہجے میں۔ یہ مطلب اجتماعی مظلومی، بے بسی کا جیسے ایک پورا بیان اگر ممکن ہو سکتا تو وہ اس شعر کی صورت میں ہوتا
اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہماری ایک اجتماعی سائیکی ہے کہ جب مشکلیں تمام تدابیر اور وسائل اور اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد بھی اور انہیں بالکل صحیح طرح ان کے جو طریقے استعمال کا پرچہ ہمیں ملا ہوا ہے اس طریقے استعمال پر 100% عمل کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس مشکل پر جو روز بروز مجھ پر ہم پر اپنا تسلط قائم کیے چلی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جیسے ایک ماحول ہے کہ خلق خدا ایک بے آسرا پن اور ایک جیسے اٹل مظلومی، عقیدہ بنائی جا سکنے والی مظلومی میں مبتلا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہر تدبیر استعمال کر لی لیکن یہ ٹل نہیں رہی یہ مظلومی۔ تو اب ہماری سائیکی یہ ہے کہ جو چیز تدبیر سے نہ ٹلے اس کو ہم تقدیری امر سمجھ کر یا تو صبر کر لیتے ہیں یا اس کی طرف سے اس سچویشن میں سے خود کو نکال لیتے ہیں، لا تعلق کر لیتے ہیں۔ تو لیکن اس کا بھی نتیجہ کچھ نہ نکلے کہ پرابلم سچویشن سے نکل جانے کے باوجود اور اپنی دانش میں سیف زونز میں داخل ہو جانے کے باوجود وہ جو مشکل ہے جس نے میرے اندر اور باہر کو ویران کرنے کی گویا قسم کھا رکھی ہے وہ وہاں بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ جیسے انسان کے تصور تقدیر سے بھی آگے نکل گیا۔ اب انسانی ذہن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی ہمہ-گیر جو ٹریجک سچویشن ہے، ایک ہمہ-گیر سیلاب علم کو وہ ریسکیو کرنے کے لیے کس کو پکارے۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب جو مجھے محمل موت دینے کے لیے آیا ہے بے وفائی کی زندگی گزارنے کے نتیجے میں کی سزا کے طور پر۔ تو اب انسان اپنی ہی تمام کنڈیشنز میں پوری طرح اس سے نبردآزما ہو جانے کے باوجود جب بے بس ہوتا ہے تو وہ جو بے بسی ہے وہ اتنی شدید ہے، یعنی یہ ظلم اتنا ہمہ-گیر ہے کہ اب ہوائیں اس مظلومی کو دیکھ کر ترس کھا رہی ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں یعنی فطرت خارجی کا نظام وہ انسان کی اس بے بسی پہ ترس کھانے پر مجبور ہے اور وہ اللہ کے حضور میں چیخ پڑی ہے التجا کے لہجے میں۔ یعنی اب فطرت انسانی ہی نہیں بلکہ فطرت کائناتی بھی جو ہے وہ حالت دعا، حالت شکایت اور حالت التجا میں ہے کہ اس مظلومی سے نجات مل جائے۔ تو اس میں جو خوبصورتی معنی میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ پرتیں کہ اس کو ہم کھولتے جائیں، لیکن یہ کہ اس میں خوبصورتی دوسرے مصرعے میں بہت زبردست ہے۔ ہاں، پہلے مصرعے میں کہ عذاب کے لیے کون سا عذاب، یہ کہنا بھی خوبصورت ہے، کیونکہ عذاب تو کون سا، کیا مطلب عذاب آ گیا، وہ عذاب فلاں عذاب ہے، فلاں عذاب۔ تو یہ عذاب بھی عذاب کی روایت میں جو اقسام عذاب ہیں ان سے بالکل الگ ہے، یہ ہوا۔ اور ہوائیں جو ہیں وہ چیخ پڑیں۔ ہوائیں کیونکہ ایسا کیریکٹر ہیں جو پورے عالم انسانیت اور اس کے فرد و اجتماع کے تمام جو لوکیلز ہیں ان میں گھومتی پھرتی ہیں۔ تو یہ شاہد بننے کی عناصر فطرت میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ہر آدمی کو دیکھا وہ مظلوم ہے، ہر آدمی کو دیکھا کہ وہ بے خطا عذاب میں ہے۔
تو اب اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں فطرت میں رکھے گئے ایک ذوق حق، فطرت میں رکھے گئے ایک ملکہ خیر کے ابھر جانے کے نتیجے میں ہوائیں جو ہیں اللہ کے حضور میں چیخ پڑیں کہ ہم بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے. یعنی فطرت بھی اگر انسان کی کومک پہ آ جائے تو اس آگ کو جس میں یہ جل رہا ہے کوئی سمندر نہیں بجھا سکتا، کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی. تو اب وہ بھی بے بس ہیں، تو وہ چیخ پڑی میں بے بسی اور شکوہ دونوں شامل ہیں. اور پھر اس شکوے کا جب یہ مطلب یہ شکوہ خدا سے ہے نا، خدا کو کے لیے چیخ پڑی، خدا کے حضور میں چیخ پڑی، تو فوراً التجا کا لفظ آ گیا کہ یہ شکوہ نہیں، یہ شکایت نہیں، یہ سرکشی نہیں، یہ التجا ہے. ایسی التجا جو خدا کی شان کی سے مطابقت رکھنے کی وجہ سے وہ چیخ کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے، اپنا کانٹینٹ بنا لیتی ہے. اب آپ یہ خوبصورت بات نہیں کہ میں چیخ پڑھوں. اب یہ روزمرہ یہی ہے کہ چیخ پڑھنے کا مطلب ہے کہ بالکل یا تو مایوسی کا اظہار کرنا یا شکایت کرنا. تو دونوں صورتوں میں انہوں نے اس کو جو التجا کا وہ دیا ہے نا، غلاف پہنایا ہے، اس نے اس روزمرہ میں رکھے گئے مستقل تأثر کو جو ہے وہ زائل کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ شعر سے مخصوص مفہوم کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں وہ لفظ کے، لیکن یہ کہ لفظ جس طرز احساس کو اپنا کانٹینٹ بناتا ہے، احساس اس کے معنی سے نیچے ہوتے ہیں. یعنی کہ لفظ کی جو تاثیر مطلق اور تاثیر مستقل ہے، آپ اس لفظ کی ایفیکٹیویٹی اور تاثیر کو بدل دیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسے کر دیا التجا کے لہجے میں. تو اسی طرح ہے بازاروں میں پانی سر سے اونچا، ہے بازاروں میں پانی سر سے اونچا، میرے گھر میں بھی طغیانی بہت ہے. کتنا خوبصورت ہے کہ بازاروں میں جیسے ہم اپنے ایک مفہوم کو فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں مفہوم پر اصرار نہیں ہے، اس میں احساس پر تاکید ہے کہ بازاروں میں پانی سر سے اونچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بازاروں میں آدمی ڈوب چکا ہے. بازار وہ اس سیلاب کا گھر ہیں، اس زہریلے سیلاب کا گھر ہیں جس میں آدمی ڈوب چکا ہے. یعنی ڈی ہیومنائزیشن دنیا کا قانون بن چکی ہے. تو لیکن فکر کی بات یہ کہ چلو باہر یہ ماحول ہے، وہاں دلدلیں بچھی ہوئی ہیں تو میں گھر میں رہ جاؤں، نہ نکلوں گھر سے باہر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی گوشۂ عافیت و حفاظت نہیں رہا، کیونکہ خود وہ پانی میرے گھر میں بھی آ چکا ہے، اور نہ صرف آ چکا ہے بلکہ بازار جیسی گہرائی فی الحال نہ رکھنے کے باوجود وہ پانی میں اضافہ ہوتے رہنے کی جو سب سے مکمل نشانی ہوتی ہے، یعنی اس میں تموج اور طغیانی کا ہونا. تو یہ پانی میرے گھر میں داخل ہوا ہے طغیانی کی طرح، اور طغیانی اگر گھر میں داخل ہو جائے تو اسے پاؤں سے سر تک اور سر سے چھت تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. تو یہ دیکھ لیجیے خاص طور پہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی عدم کا پانی ہے، یعنی عدم جسمانی کا نہیں، یہ آئیڈینٹی کے عدم. آئیڈینٹی معدوم ہو جائے گی، اور جو اس آئیڈینٹی کا حامل تھا
وہ موجود رہ جائے گا. بس یہ اب صورتحال ہے، اور اس کی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت عکاسی ہے. اور اسی کا اگلا تھیم اگلے شعر میں کرتے ہیں کہ نہ جانے کب میرے صحرا میں آئے، نہ جانے کب میرے صحرا میں آئے، وہ ایک دریا کے طوفانی بہت ہے. اب اس میں بہت صنائی کے کمالات بہت ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مصیبت میں ہوں کہ وہ جو نتھنگنیس ہے وہ میرا جو سینٹر آف تھنگنیس ہے، سینٹر آف آئیڈینٹی ہے، اس میں بھی آ رہی ہے. تو اب اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو کہ جیسے کسی ڈیوائن انٹرونشن کا انتظار ہے کہ یہ جو گھر کو میں زبردستی صحرا تصور کر رہا ہوں تاکہ کم از کم تصور میں تو یہ اس طغیانی سے محفوظ رہ جائے. تو اب کب میرے صحرا میں آئے وہ پانی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ دریا جو طوفانی بہت ہے. اب طغیانی اور طوفانی کو اگر ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھیں تو ان میں معنی کا جو فرق ہے وہ اس کی کیفیت کو بھی مختلف، اس کی حیثیت کو بھی مختلف بنا دیتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ طغیانی جو کہتے ہیں، طغیانی میں منفی پن غالب ہے، طغیانی میں ہلاکت غالب ہے. اور عربی میں طغیان سرکشی اور بغاوت کو کہتے ہیں. تو طوفانی میں جیسے گرینجر آف بینگ ہے، شکوہ ہے، عظمت ہے، ہیبت ہے، اور وہ ہیبت عدم نہیں ہے، وہ ہیبت شر نہیں ہے، بلکہ وہ ہیبت خیر ہے، ہیبت حق ہے. میرے باطن کے انکشاف سے خود مجھ پر مرتب ہونے والی حیرت اور ہیبت ہے. تو طوفانی بہت ہے. تو طوفان جیسے یوں کہنا چاہیے کہ طوفان دریا کی سطح کو بھی اپنے قبضے میں رکھتا ہے، دریا کی سطح کو بھی اور دریا کی تہہ کو بھی. تو طوفان کی علامت یہ ہے کہ وہ سطح پہ کم اور تہہ میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی فارم میں کم اور سبسٹنس اور ایسنس میں، میننگ میں زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ طغیانی سطح میں پر نہیں ہوتی، وہ سطح نہیں، طغیانی تہہ میں اتنی نہیں ہے جتنی سطح پر ہے. ایک تو یہ اس میں بہت ہی سگنیفیکنٹ فرق ہے، اور یہ فرق تکلف سے دریافت نہیں ہو رہا، یہ لغوی فرق ہے. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ تصور کر رہے ہیں نا، کہ امید کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ کوئی تو آئے اللہ کی طرف سے نصرت. تو وہ طوفانی کہہ رہے ہیں کیونکہ طوفان طغیانی کو کھا جاتا ہے. طوفان کے آگے طغیانی کی حیثیت وہی ہے جو عقاب کے آگے چڑیا کی ہے. تو اس میں یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ یہ جو شر کے کارکنان، جو شر کے جو جوہر میں طغیانی آئی ہوئی ہے، تو اسی حق کے سمندر سے ایک طوفان آئے جو اس جوہر کو اس کی طغیانیوں سمیت بہا کر فنا کر دے. تو یہ بہت اور دوسرے اینگل سے بھی، کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ صحرا کا حق میرے عالم باطن میں، کیونکہ ظاہر میں جو میرا باطن اور ظاہر ہے، یعنی باہر اور اندر، وہ گھر اور بازار ہیں، لیکن بڑے اسکیل پر، حقیقی معیار پہ میں دو دنیاؤں میں ہوں. ایک وہ جو باہر ہے اور جس میں میرا گھر بھی شامل ہے، اور ایک وہ جو اندر ہے، یعنی میرا انفس. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر تو کیچڑ پھیل گئی ہے، گھر میں بھی ادھر بھی، تو میرے صحرا میں پانی ہی نہیں ہے. صحرا وہ جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت بنے گا. باہر میں ڈوبا ہوا ہوں، اندر میں پیاسا پڑا ہوا ہوں. تو اس میں کم از کم چلو گھر کی صفائی بعد میں ہوتی رہے گی. یہ جو میرا باطن صحرا بن چکا ہے،
ایک ڈوبے ہوئے شخص کی پیاس بن چکا ہے۔ تو یہاں وہ آب حیات کا دریا جو ہے وہ اترے، جو میرے صحرا کو بھی سیراب کر دے اور میرے باہر کی جو حقیر اور چھوٹی سی دنیا ہے اس میں پیدا ہونے والے اس مسئلے کو بھی اس طرح حل کر دے جیسے آگ کے الاؤ میں کاغذ ڈالا جاتا ہے، کاغذ کا پرزہ۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اچھا، ایک یہ ہاں کچھ شعر جیسے ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک غزل ہے وہ بھی بہت مشہور ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں اس غزل کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ فرد حق پر ہو اور معاشرہ اس سے متصادم حالت میں اپنے تمام مفادات فراہم کرنے کی پیشکش کر رہا ہو۔ یعنی آج فرد حق پر ہے لیکن اس کا معاشرتی وجود معاشرے کے دباؤ سے اس چیلنج کا سامنا کر رہا ہے کہ اپنے ایسنس آف حق کو کل کرو گے تو ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے یہ ہے جو تم کسی صورت اپنے حق سے چمٹے ہوئے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے دیکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے دیکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے دیکھ۔ تو اس میں ویسے مفاہیم رسمی سے ہیں کہ زر و گوہر پہ خاک ڈال، اور دل جو ہے وہ ہم دل کو خزانہ سمجھ اور زر و گوہر کو کنکریوں کا ڈھیر جب تک تم نہیں سمجھو گے اپنی انفرادیت، اپنی آدمیت کی تعمیر کا آغاز بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ کہ ہمارا مقصد ایسا ہے کہ وہ حاصل نہ ہو سکنے کی حالت میں بھی قابل فخر ہے۔ ہمارے پاس وہ دولت ہے جو کبھی ہماری دسترس میں نہیں آتی، اور اس نارسائی، مطلق نارسائی کے ماحول میں بھی وہ ہماری ہر طلب پوری کرتی ہے۔ تو جیسے اب ریت سمندر کی ہو اور ایک چھوٹا سا اتھلا سا چشمہ جس پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ پانی پینا منع ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ چشمے کے ساتھ اپنی تصویر بنوانے کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ ہم کر ہی رہے ہیں زندگی میں۔ تو یہ اعتماد بہت ہے نا کہ چلو پانی نہ صحیح، پانی کا جو دیوتا ہے اس کی چوکھٹ پہ تو ہوں۔ تو ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ابھی سے ذہن میں سب زاویے زوال کے رکھ۔ اس میں ایک بڑی تھیوری ہے، لیکن اب اس میں لگتا ہے کہ وہ تھیوری پیش نظر رکھ کے یہ شعر نہیں بنا، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ فنا اگر نظر میں نہ ہو تو بقا واہمہ ہے، موت اگر تجربی زندگی سے زیادہ تیقن کے ساتھ میرے ذہن میں نہ موجود ہو تو یہ گزاری جانے والی حیاتیاتی زندگی جو ہے یہ موت سے بدتر ہے، یہ مہمل زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ تو یہاں زندگی کو اگر زندگی بامانی ہے موت سے، بقا جو ہے وہ زندہ ہے فنا سے۔ تو یہ جس نے جان لیا اور اس جاننے کے نتیجے میں اس عالم فنا میں اپنی زندگی گزار دی، تو پھر وہ کوالیفائی کرے گا دار البقا میں شہریت کو۔ تو یہ بار بار کنارے پہ کس کو دیکھتا ہے، بھنور کے بیچ کوئی حوصلہ اچھال کے رکھ۔
بالکل واضح کہ بجائے اس کے کہ ہم نجات دہندہ کا انتظار کریں، ایک ایسا نجات دہندہ جو شاید موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ میں اپنی آدمیت کو وجود کے شجر پر لگنے والی دیمک کے مقابلے میں جب تک نہیں کھڑا کروں گا، یہ شجر اس دیمک کی خوراک بننے سے بچ نہیں سکتا۔ تو نہ جانے کب تجھے جنگل میں رات پڑ جائے، خود اپنی آگ سے شعلہ کوئی اجال کے رکھ۔ اب یہ سب بڑے اچھے جو ہیں اور سب سنتے ہی جیسے منتقل ہو جاتے ہیں، تو جواب آئے نہ آئے سوال اٹھا تو صحیح، پھر اس سوال میں پہلو نئے سوال کے رکھ۔ یہ ذرا پیچیدہ سا ہے، تو بس سوال کا جواب سوالات کے تسلسل میں پڑاؤ کی حیثیت رکھتے ہیں، جوابات سوال کے کل میں جو ہیں وہ اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس کو بتایا ہے، مطلب ایک تھیوری ہے یہ۔ تو مطلب سوال کو تازہ کرتے رہنے کے نتیجے میں، سوال کو کامل بناتے رہنے کے صلے میں جوابات پیش آتے ہیں، اور کیونکہ میرے شعور کو زیادہ مناسبت سوال سے ہونی چاہیے، تو وہ جواب میں مان کر پھر اگلے قدم پر اس جواب پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہوں۔ یہ ایک وہ ہے۔ تو تیری بلا سے گروہ جنوں پہ کیا گزری، تو اپنا دفتر سود و زیاں سنبھال کے رکھ۔ بڑا خوبصورت ہے کہ تو کیا اہل جنوں کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ وہ کس صحرا میں مر کھپ رہے ہیں، تو اپنی بس دکان کھولے رکھ، اس کی نگہداری کرتا رہے کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا۔ تو وہ لوگ ورائے سود و زیاں ہیں۔ اس پہ وہ بہت ایک اچھا شعر مجھے یاد آیا مفتی صدر الدین آتردہ صاحب کا، جو غالب کے دوست تھے، کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ تو چھلک رہا ہے جو کشکول آرزو، اس میں کسی فقیر کے قدموں کی خاک ڈال کے رکھ۔ یہ ہے وہ مطلب یہ جیسے علاج ہے کہ جو حق پر فنا ہو چکا ہے، اس کی باقیات، اس کے قدموں کی خاک جو اپنے آپ کو فنا کرنے کی قوت سے حق کی طرف بڑھ رہا ہو، تو اس کے نشانات فنا کو، اس کے نقوش فنا کو، اس کے قدموں کی خاک کو اگر اپنی آرزو کے کیسے میں ڈالے رکھے تو یہ کیسہ بھرا رہے گا۔ یعنی بے حصولی کے تجربے میں حصول کے اطمینان کا حال اپنے اندر زندہ رکھنا۔ اگر تو اس قافلے میں، ایسے مسافروں کے قافلے میں گرد راہ کا بھی پیچھا کرتا رہے تو اپنی منزل کو تو اس گرد راہ میں خود کو ڈالتے ہی پالے گا۔ تو اب اس میں بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن زیادہ ہیں نا، تو وہ مطلب سب دیکھ لیجئے گا کہ، اور اس میں جیسے ایک ہے کولونیل جو کیپٹلزم کی جو گرفت ہے، یہ جو ایک سائبر کولونیلزم آنے والا ہے، اوپن مارکیٹ، گلوبلائزیشن وغیرہ میں، تو اس میں بہت اچھا شعر ہے کہ قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے، قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے۔ کہ غلامی کو اتنا راحت بخش بنا دیا گیا ہے کہ آزادی کی سکت جو ہے وہ جیسے بالکل آدمی اس کی طرف سے وہ آنکھیں چرانے کی عادت ڈال لے گا۔
یعنی آزادی بری لگنے لگے گی غلامی سے. آزادی کا تصور آتے ہی افغانستان کا تصور آتا ہے اور غلامی کا تصور آتے ہی سعودی عرب کا آ جاتا ہے. تو اب ان دونوں میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو اب جناب یہ وہ ایک اور غزل جو ان کی بہت مشہور ہے وہ تو آپ مسئلہ پڑھ دیتا ہوں کہ جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر. جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر. کتنا خوبصورت ہے کہ یہ جاہو جلال دام و درم، مال یعنی مال کی فراوانی، طاقت کی بہتات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہوئی ریت پر بننے 2-4 منٹ کے لیے بننے والے نقوش پا سے زیادہ نہیں ہیں. تو بہت مطلب خوبصورتی سے کہا ہے. تو اور یہ دیکھیں کتنا جیسے تاریخ مصور ہو گئی ہے اپنے پورے المیہ، مطلب المیہ جو ہے کیا، اپنی پوری المیہ بناوٹ کے ساتھ. شام آ رہی ہے، اسی غزل کا ہے، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا. شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر. تو یہ جناب بڑے ہاں یہ تو چلو سیاسی قسم کے، جن میں سیاسی معنی اور سماجی معنی و تاریخی معنی بھی نکلتے ہیں. اور اب کچھ ایسے خوبصورت سے شعر 2-4 سنا دوں جو کسی خاص کیٹیگری میں نہیں آتے. تو جیسے ان کے یہاں بڑے لوگوں پر کا ادب بہت ہے، اور بڑے یعنی کہ اپنی حقیقت کے زور پر اپنی صورت سے بلند ہونے میں کامیابی حاصل کر لینے والے لوگ، وہ ان کے یہاں بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ہر سچویشن سے نکلنے میں وہ گویا ریسکیور ہیں. تو ہمیں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب، ہمیں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے. تو بہت خوب. اس میں بلکہ 2 شعر مجھے اور ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایک تو اقبال نے تو حرف آخر کہہ دیا اس پر کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. وہ کیا وہ گل نہ وہ انجم سہمے جات، فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ اقبال کا تو ایک خاص آئیڈیا آف مین ہے نا، تو اس میں یہ اس کے مختلف اظہارات ہیں جو جن کی کازمولوجیکل پریزنس اقبال کے علاوہ ہمارے یہاں کسی شاعر کے یہاں نہیں ہے. یعنی انسان کی آئیڈیل جو تکمیل ہے اس کا باہر کائنات میں فطرت کے باہری نظام میں اس کا اظہار، اس کا فاتحانہ اظہار، یہ اقبال کے علاوہ اردو شاعری کی روایت میں کہیں نہیں ہے. تو یہ جو شعر ہے نا یہ اقبال کی روایت کا ایک فیضان بھی سمجھا جا سکتا ہے. اور اب دیکھیے ایک شعر بہت، اور ہاں یہ آسماں کے ہوتے ہوئے پہ ایک شعر ہے استاد امام دین گجراتی کا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس شعر پہ ہی ان کو شاعر ماننا ہم پر واجب ہے کہ محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمیں کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. مطلب حد کر دی ہے، یہ حد ہے. مطلب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے ہوئے اشعار منتخب کیے جائیں گے تو 10 بھی کریں گے تو 10 میں یہ ایک ہوگا.
تو ہاں اچھا وہ ہے کہ سفر شوق پہ احسان بہار ایسا ہے. اب دیکھیں کتنے انمل چیز ہے نا کہ شوق کا سفر، اس پہ بہار کا احسان، یہ تو جڑ ہی نہیں پا رہے ہیں نا. سفر شوق پہ احسان بہار ایسا ہے، رنگ اڑتے نظر آتے ہیں غبار ایسا ہے. اب دیکھیں بہار کا ایک بالکل نیا کردار دکھا دیا نا کہ بہار صرف پھول اگانے والی ذمہ داری نہیں ادا کرتی، بلکہ جہاں خوبصورتی سے کوئی بھی نسبت نہیں پائی جاتی، جہاں خوبصورتی کی کوئی سہار نہیں پائی جاتی، یہ ان جگہوں کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے. تو ذرے جیسے رنگ اڑتے نظر آتے ہیں، غبار ایسا ہے. غبار پر ایسی تشبیہ شاید مشکل سے ملے، مطلب اس درجے کی تشبیہ. اور میں جب بھی صبح کا انکار کرنے لگتا ہوں تو کوئی دل میں میرے آفتاب رکھتا ہے. اب یہ تھا وہ شعر جس پہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اب مجبوری ہے. یہ بہت دقت معنی کا شعر ہے، لیکن چلیں یہ کیونکہ اس مضمون سے ہم اپنی روایتی جو اپنی روایت میں ہم اس مضمون سے مانوس ہیں کہ صبح باہر تھوڑی ہوتی ہے. صبح کا حقیقتاً صبح جو ہے وہ دل میں رکھے گئے آفتاب سے ہوتی ہے. تو اور پھر دل میں آفتاب آ جائے تو صبح ہی صبح ہے، رات نہیں ہوگی. چاہے ساری دنیا اندھیرے میں لپٹی رہے، ہم اسے رات نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم فیصلہ اپنے دل میں جھانک کے کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے کہنے پر نہیں کرتے. تو ایک درویش خوش اقبال کے جانے کی تھی دیر، ایک درویش خوش اقبال کے جانے کی تھی دیر، پھر تو وہ دھوپ کا بوجھ آیا کہ دیوار گری. یہ بہت خوبصورت ہے، دھوپ کے بوجھ سے دیوار گرنا. بس اسی سے لطف اندوز ہوتے رہیں تو جیسے یہ اس شعر میں کیا کہا گیا ہے یہ سوچنا بھی جیسے بدذوقی لگے گا. تو